تفسیر ابن کثیر میں علامہ فخر الدین رازی نے ایک بہت عجیب و غریب اور مؤثر قصہ لکھا ہے، اور وہ قصہ جو لکھا وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک قبرستان سے ان کا گزر ہوا، تو دیکھا کہ قبر میں صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس قبر میں کیا ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات کو قبرستان کے احوال کو پتہ چلتا ہے۔ اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، اس بات تم کو نہیں معلوم۔ اللہ ہماری قبر میں کرم کا معاملہ فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو دیکھا کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی امتیوں پر سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی دعا امتی کے حق میں اللہ میاں فوری قبول فرماتا۔ اور ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب ارشاد فرمائی کہ دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتی، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ ایسی قبول فرماتے ہیں جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کریں، اور قرآن پاک میں کیا دعا کریں وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ ویسے اردو میں بھی مانگ سکتے، جس زبان میں چاہے مانگ سکتے، لیکن قرآن پاک میں جنتی لوگوں کی یہ بشارت، یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقی لوگوں کے آگے چلنے والا بنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا وجعلنا للمتقین اماما کا، ہم کو متقی لوگوں کا آفیسر بنا۔ تو یہ دعا کا اہتمام کرے تو بیوی بھی اچھی ہوتی، بچے بھی اچھے ہوتے، اور بچے خدا نخواستہ بگڑ گئے تو اس کا سب سے بہتر علاج ہے کہ اللہ سے دعا کی۔ باپ کی دعا کو اللہ میں رد نہیں کرتے، اور ایک دن میں نہیں قبول ہوتی دعا، بار بار اور روزانہ خوب کثرت سے اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ میں کیسا اولاد کے بارے میں دعا قبول کرو۔ ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ کبھی بچوں کو بد دعا مت دو، کسی کو گالی مت دو، کسی کے بارے میں بری بات زبان سے مت نکالو، خصوصاً اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں کبھی کوئی برا لفظ مت بولو، کبھی بد دعا مت دو۔ پہلے زمانے کے لوگ بد دعا نہیں دیتے تھے، کسی سے ناراض بھی ہوئے تو خدا تم کو نیک توفیق دے، خدا تمہارا بھلا کرے، خدا تمہیں ہدایت دے، یہ بولتے تھے۔ ابھی بھی عرب میں آپ جائیں گے تو جو عربی آپس میں لڑتے ہیں تو کیا بولتے ہو؟ اللہ یہدی، اللہ تجھے ہدایت دے، یہ بولتے، اس سے زیادہ نہیں بولتے، کوئی بد دعا نہیں۔ تو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، جیسا بنانا چاہتے ویسے آپ دعا کریں۔ اللہ میاں دعا سے اتنا خود ہوتے کہ تقدیر کے فیصلے کو تبدیل کرو، انہیں کیا کچھ اور بننے والا تھا، کہیں اور جانے والا تھا، لیکن تم نے رگڑ کے دعا کی، کس کے دعا کی، مستقل دعا کی، اللہ اس کے تقدیر کے فیصلے کو بدل دے۔ ہاں جیسا تم چاہتے ویسا بنو، اپنے بچوں کو دیندار بننے کی، اللہ والا بننے کی، نیکی کے راستے پہ چلنے کی دعا کرنا باپ کا کام ہے، ماں کا کام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ذلیل القدر نبی تھے، انہوں نے اس کے لیے دعا کی تو تھوڑے دیر کے لیے عذاب رفع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مومنٹ تھا کہ آپ قبرستان میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ 2 قبر والوں میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ 2 ہری ٹہنیاں لائی جائیں اور لا کے ان دونوں پہ لگائے جائیں، اور جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ حضور کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے، ہم لوگ لگاتے ہیں وہ نہیں ہوتا، ہمارے کیا معلوم اندر کیا ہو رہا ہے، حضور کو معلوم ہے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ایک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب ہمیشہ مسلمان ہمیشہ پاک رہنا،
طاہر رہنا، طہارت سے رہنا۔ آج کے زمانے میں تو سب سہولت ہے، ٹیشو پیپر نکل گیا، پانی ہر جگہ ہے، ڈھیلے کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سہولت سے استفادہ کرو اور ہمیشہ پاک رہو۔ پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور ہم باوضو رہیں تو اللہ میاں اس کے ساتھ معاملہ بہت پاکی کا طہارت والا کرے۔ جب گھر سے نکلو تو حضور نے فرمایا الوضو صلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے وضو، اور مومن میں ہتھیار لے کے نکلا تو پھر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ اور جتنا اچھا وضو ہوگا اتنی اچھی نماز ہوگی۔ نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، کنجی میں ذرا بھی فرق آ گیا، تھوڑا بھی نیچے اوپر ہو گیا، تالا نہیں کھلتا۔ اور جتنا اچھا وضو ہوگا نماز اتنی اچھی ہوگی۔ وضو میں مسواک کرنا مت بھولو۔ مسواک آج کے اس دور میں جبکہ بیماریاں عام ہو رہی ہیں، اس دور میں مسواک ہر بیماری کا علاج ہے، ہر دوا کا ریپلیسمنٹ ہے سب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک شفاء لکل داء الا الموت، مسواک ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت۔ آج کل بہت سے لوگوں کے دلوں میں بلاک ہو جا رہا، وہ مختلف غذائی اشیاء کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خراب غذا کھا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ڈال کے اس کو پکایا جا رہا ہے، کیسی کیسی چیزیں ڈال کے ان کو اگایا جا رہا ہے، وہ تمام چیزیں خرابیاں غذا میں آ رہی ہیں، وہ ہم کھا رہے ہیں۔ اور پھر کھانا بھی پہلے بہت کم کھاتے تھے لوگ، اب آج کل تو ایک آدمی سے پوچھے کتنے وقت کھاتے، بولے صاحب ٹائم نہیں ملتا، صرف 3 ہی ٹائم کھاتا ہوں۔ حالانکہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک ٹائم کھانا ملتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کئی مہینے تک چولہا نہیں سے رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، جو آپ کی سب سے چہیتی بیٹی تھی، آپ کے بیٹیوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے چہیتی بیٹی تھی، آپ کے سب بیٹیاں خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے گھر میں گوشت بھیجایا، کٹورا بھر کے گوشت کہیں سے آیا تھا تحفے میں، تو اپنے داماد حضرت عثمان کے پاس بھیجایا۔ وہ ان کے نکاح میں اس وقت حضرت رقیہ تھی، اور اپنے خادم اپنے غلام زید بن ثابت کے ذریعے بھیجایا، تو وہ لے کے گئے گھر کو تو کٹورا گوشت کا۔ تو معلوم ہے کہ داماد کے گھر میں کبھی کبھی بھیجتے رہنا، اور داماد بھی بھیجتے رہنا، ایک طرفہ ون وے ٹریفک چلائے تو نہیں ہوتا، انہوں بھی بھیجنا انہوں بھی بھیجنا۔ اور اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس، دینداروں کے پاس پہلے لوگ بھیجتے تھے، اب بند کر دیے، بند کرے تو برکت ختم ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے پوچھا تم نے دیکھا عثمان کو، میری بیٹیا کو بھی دیکھا، زینب کو، رقیہ کو؟ بولے ہاں دیکھا۔ تو کون خوبصورت تھے دونوں میں؟ تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا رسول اللہ میں کبھی رقیہ کو دیکھتا تھا اور کبھی میں حضرت عثمان کو دیکھتا تھا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون خوبصورت ہے، دونوں ایک سے خوبصورت۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوبصورتی کا پتلا تھی، اور کیا ان کا مقام تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے جنت کے عورتوں کی سردار ہے میری یہ بیٹی، اور سب سے اخیر گھر کے سفر میں جاتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ کے گھر پہ جاتے، اور واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کو حیرت ہوتی تھی، تو پوچھتے ہیں رسول اللہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا کروں، جب فاطمہ میرے گھر پہ آتی ہے تو فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اتنا بڑا مقام تھا ان کا کیا حال تھا؟ ان کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لے گئے تو بیٹوں سے بہت محبت تھی، حضرت حسن اور حسین سے حضور کو میرے بیٹے بولتے تھے۔ پوچھا فاطمہ کہاں گئے میرے بیٹے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، چولہا نہیں جلا ہمارے گھر میں، کچھ ہے نہیں۔ تو بچوں کو بھوک لگی، بلک رہے تھے بھوک سے، تو علی ان کو بہلانے کے لیے لے کے گئے بھائی، ہم آپ ہوتے تو کتنا غصہ کرتے، لیکن حضور نے وہ جنت کی سردار کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی تشریف لائے،
تو کیسے تشریف لائے؟ وہ لے گئے اپنے بچوں کو دونوں کو، جو بھوکے پیاسے تھے 3 دن سے، لے کے گئے تو ایک یہودی کے باغ میں سے وہ یہودی جھانک رہا تھا، انہیں بلایا اور بلا کے کہا کہ علی اگر تم میرے درختوں کو پانی دو گے تو میں ہر ڈول کے بدلے میں 1 کھجور دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھ جائے گی، میں کھاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے طاقتور تھے معلوم؟ اللہ نے اتنی ان کو طاقت عطا فرمائی تھی کہ ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ خالی ایک ہاتھ سے کھینچا اور کھا گیا، اتنی طاقت اللہ میں۔ تو انہوں نے ڈول سے پانی بھرنا، درختوں کو پانی دینا قبول کر لیا، اور ہر ڈول کے بدلے میں 1 کھجور۔ اتنے ڈول سے دے کہ ان کی تھیلی بھر گئی۔ فرمایا اب میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے پانی دینے کی۔ تو گھر لے گئے، اپنے بچوں کو کھانا کھجور کھلایا، پانی پلایا۔ وہ حال تھا، آج تو ہمارے گھروں میں کتا کی کھانا پھینک دے رہے ہم لوگ، کتوں بلیوں کو ڈال دے رہے، کئی ٹائم کھا رہے اور خوب کھا رہے کس کے۔ اب دیکھو رمضان آ رہا، اللہ کے واسطے کھانے کا مہینہ نہ کو بناؤ، بھوکے رہنے کا مہینہ بناؤ، کم سے کم کھاؤ، مرغن غذائیں بالکل مت کھاؤ۔ سال بھر کھا کھا کے پیٹ میں جو گندگی جمع ہو گئی ہے، جو جراثیم جمع ہو گئے، ان سب کو اگر مارنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ رمضان کو کم سے کم کھا کے گزارو، کمزوری نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ رمضان کا روزہ کوئی کافر نہیں رکھ سکتا، اسے رکھا کے دیکھو 4 بجے تک چکرا کے مر جائے۔ رمضان کا روزہ مومن نہیں رکھ سکتا، اللہ بھی قوت سپلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے انرجی سپلائی ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کم سے کم کھاؤ۔ رمضان کا بہت مبارک مہینہ آ رہا، ہم خوشی منائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے سے انتظار رہتا تھا، رمضان کے مہینے کا۔ آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اور وہ صحابہ تو ایسے تھے کہ کئی دن تک نہ سحری کرتے تھے نہ افطار کرتے تھے، پانی پہ گزارا ہوتا تھا، ان کے پاس رہتے ہی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے۔ حضور کے پاس کئی مہینے 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کیسا گزارا ہوتا تھا؟ کھجور اور پانی۔ اگر آپ چاہتے تو قسم خدا پاک کی جنت سے دسترخوان لا کے جبرائیل بھی جا سکتے تھے، آپ کھا سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا میں 1 ٹائم کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں، میں 1 ٹائم بھوکا رہوں تو صبر کروں، یہ میرے لیے اس کو آپ نے اختیار کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کھانے پہ کنٹرول کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے تو کم سے کم کھا کے دیکھو، کر کے دیکھو تجربہ، کتنا اللہ میاں صحت عطا فرمائے۔ تو مسواک کرو کثرت سے سوتے وقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اس کثرت سے فرمائی ہے کہ آپ گھر سے باہر جاتے تو مسواک کرتے، واپس تشریف لاتے مسواک کرتے، نماز کا وقت ہوتا مسواک کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے مسواک کرتے، اور آپ لیٹنے کے لیے جاتے مسواک کرتے، اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے۔ اور یہ فرمایا کہ مسواک 70 بیماریوں کا علاج ہے، 70 سے زیادہ اس کے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت خطرناک وقت ہے، یاد رکھو، فرشتہ آتا ہے اور آ کے بائیں انگوٹے کو ہاتھ لگاتا ہے، حدیث کے مطابق روح نکالنے کے لیے۔ روح اس قدر ہیبت زدہ ہو جاتی ہے کہ آدمی کے زبان موٹی ہو جاتی ہے، آنکھیں پتلا جاتی ہیں، دکھتا کچھ بھی نہیں، کان البتہ کام کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر مردے سے یہ کہنا کہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور ان کے سامنے زور سے پڑھنا، اس کو پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنا۔ تو اس موقع پر میں یہ سوچ رہا تھا کیسا ہوگا، کیسا کلمہ پڑھتا ہوں گا آدمی، لیکن فرشتہ آ کے بولتا ہے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا، اللہ کے پاس آپ کو جانے کا ٹائم ہے، اور آپ جو ہے جلدی سے کلمہ پڑھ لیں، جلدی سے کلمہ پڑھ لیں۔ کلمہ پڑھا کے پھر روح نکالتا، اللہ میاں اس کا انتظام کرتا۔ تو بھائی ہمارے کو بھی اللہ میں مرتے وقت کلمہ نصیب کرے۔ تو یہ مسواک بہت غیر معمولی چیز ہے، دوا ہے، علاج ہے، اس زمانے کی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج
علماء فرمانے کے مسواک کر کے دل کے جو بلاکیج ہے وہ تمام کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ کثرت سے مسواک کریں. ہر شخص کو دیکھو بلاک ہو گیا, ایک وال بلاک ہوا, 2 وال بلاک ہوئے. اگر تکلیف ہوئی قلب کی, دل کی, ہارٹ کا پرابلم ہوا تو ڈاکٹر لوگ کیا کرتے معلوم ہے, سب سے پہلے ایک گولی زبان کے نیچے رکھاتے مریض, وہ زبان سے فوری اثر دل پر جاتا ہے. تو یہ مسواک بھی جو ہے ہم جو رگڑتے ہیں اس کا اثر جو ہے قلب پہ جاتا ہے اور پورے رگیں انشاءاللہ کھلی ہوئی ہوگی, کوئی بلاکیج نہیں آئے. دماغ کے اندر بھی آج کل بہت سے لوگوں کو اللہ ہماری حفاظت فرمائے بیماریوں سے. ہمیشہ دعا کرتے رہو اللہ دواخانے سے بچائے, اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں لگنے سے بچائے, آپریشنوں سے بچائے, دواؤں سے بچائے. اس کا بہترین علاج یہ ہے, حضور نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے. پورا نہ کو کھا لو, حساب سے کھاؤ. بھوک باقی, بہت بھوک لگنے کے بعد کھاؤ اور بھوک باقی رہنے کے بعد چھوڑ دو, تھوڑی بھوک باقی. افطار میں بھی ایسی کرو. ہمارے ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس موقع پر بھجیے تلنے کے بجائے, کھانا سامنے رکھنے کے بجائے, چیزیں لانے کے بجائے ایک سوئی کے ساتھ ایک طرف بیٹھو. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ نمک سے یا تھوڑے پانی سے یا کھجور سے افطار کیا جائے. بہت کھا لیے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں مذہب کیا بات ہے کہ روزہ کھولے بعد پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں, بولتے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے, ٹھنڈا گرم ابالا ہوا تلا ہوا, یہ اذان ابھی ختم نہیں ہوتی کہ کھانا ادھر ختم کر دیتا ہوں. وہ چاپتا بھی نہیں پورا, کھچا اس میں ٹھنڈا بھی, میٹھا بھی, گرم بھی, یہ بھی, تیز بھی, سب اتنے جلدی لے. وہ جو اندر گئے ہوا ہے تو پورا بلاکیج ہو جاتا ہے اور آدمی کو جو ہے پورے جسم میں اس کے گیسز بڑھ جاتے ہیں. میں جو بتا رہا ہوں ترکیب پہ عمل کرو, انشاءاللہ کبھی روزہ بوجھ نہیں دکھے گا. ایک تو رمضان میں افطار سے پہلے کھانا لے کے نہ بیٹھو, ایک سو ہو کے ایک طرف تم رہو اور خدا رہے. رو رو کے مانگو. مسلمانوں پہ بہت مصیبت کا وقت ہے میرے دوستوں, بڑے آزمائش میں سب کے لیے دعا کرنا ہمارا کام. رو رو کے مانگو, بچوں کے لیے مانگو, بیوی کے لیے مانگو, اپنے لیے مانگو, شہر کے لیے مانگو, ہندوستان کے لیے مانگو. ملک میں حالات مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل کے ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھو ہمارے اوقاف پہ گورنمنٹ قبضہ کرنا چاہیے, پورے ہتھیار لینا چاہ رہے بےمان لوگ. اللہ ان کے عذاب میں ان کو ناکامی عطا فرمائے. اور خدا نہ خواستہ وہ پورے ہڑپ بھی لیے تو مسلمان اتنے بہادر اور دل والے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ اوقاف کریں گے. بولو انشاءاللہ اس سے زیادہ. تو رمضان میں دعا کرنے کی ضرورت. حضور نے فرمایا للصائم عند فطره دعوت مستجاب, روزے دار کے لیے افطار کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. تو اس موقع پر رو رگڑ کے دعا کرو, انشاءاللہ دیکھو پھر سارے کام ہو جائیں گے. تو میں یہ بول رہا تھا, کیا بول رہا تھا, پھر بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبر والوں پر دعا کی تھی. ان میں سے ایک کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الْآخِرُ فَيَأْتِي بِالنَّمِيمَةِ, دوسرا جو تھا وہ چغل خور تھا, ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا, ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا, لوگوں کو آپس میں جھگڑا کراتا تھا. اور چغل خور کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا, جنت میں نہیں جائے گا. اس واسطے اس کی بات ہے وہاں رکھو, وہاں تک ہی رکھو, ادھر جا کے نہ کو لگا. دو آدمی میں اگر ناراضگی ہے تو ان کو ملانے کی کوشش کرو. اس موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. 2 آدمی میں اختلاف ہو گیا تو جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو مٹانے کے واسطے جھوٹ بولنے کی اجازت. 3 جگہ جھوٹ بول سکتے. ایک تو کسی کی جان بچانا ہے تو جھوٹ بول سکتے. مثلا کوئی آدمی چاقو لے کے آیا, کہیں چننے میں حالانکہ اندر بیٹھے ہوا ہے, آپ بولے نہیں بھائی انہیں پیچھے لے گئے, یہ تب بول سکتے. دوسری چیز جھوٹ بولنے کی ہے, بڑی عجیب چیز ہے وہ, بیوی کو خوش کرنے کے واسطے جھوٹ بول سکتے. میں تو کبھی سچ بولتا نہیں بیوی. کچھ بھی چیز لے کے آیا تو 4 گنا بڑھا کے بولتا. 1000 روپے کی ساڑی ہے تو 2500 کی بولتا. انہوں نے کتنا بھی کم کری تو 1500 میں تو آتی ہوگی.
کوئی بھی چیز میں اب جب اجازت دی اللہ میاں تو پھر کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ معلوم یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کو خوش رکھنا چاہیے، ہاں اس کو ناراض نہ کو کرو، اس کو چھیڑو نہ کو، کبھی اس کو برا نہ کو بولو، اس کے کھانے پینے کی تعریف کیا کرو، اس کے بھائیوں کی تعریف کرو، اس کے رشتہ داروں کی تعریف کرو۔ ہاں بھائی آئے تو آرے آپ کے بھائی صاحب ملے تھے، بہت اچھے آدمی ہیں، چلو دلے بھائی چائے پینے چلو بولے۔ میں بھی ایک مرتبہ ہماری بیوی کو بولا آپ کے بھائی ملے تھے حیدرآباد میں، چلو دلے بھائی چائے پینے چلو بولے، تو میں گیا مگر پیسے میرے کو دینا پڑا۔ میں جلدی پہلے جلدی میں نکلا، مگر میں بیچارہ نکال رہا تھا پیسے، مگر پیسے نکالے تک میں دے دیا ہوں۔ تو ہمارے گھر میں بھی میں ہمارے گھر والوں کی تعریف کرتا، کبھی کبھی کھانا اچھا پکا تو تعریف کرتا، انعام بھی دینا، بھائی آج بہت اچھا کھانا پکا، بہت اچھا سالن بنا، تعریف کرو۔ اور کبھی خراب پکا تو کچھ نہ کو بولو، آرڈر ہے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کا آرڈر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کریہہ ترکہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں لگایا، اگر آپ کو پسند ہوتا تناول فرما لیتے، کھا لیتے، اگر پسند نہیں ہوتا تو چھوڑ، برا نہیں بولتے۔ ہاں بیویوں کو کبھی برا مت بولو، وہ ہمارے بچوں کی ماں ہے، ہمارے گھروں کو آباد کرنے والی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں رونق ہے، ان کی وجہ سے ہماری نسل چل رہی ہے، ان کی وجہ سے ہمارے لیے ساری سہولتیں ہیں، اس واسطے ان کی قدر کرو۔ اور ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، بچوں کی تربیت کرو، گھر کے لیے گھر میں صحیح نظم و انتظام رکھو، صفائی کا، ستھرائی کا، آنے والے مہمانوں کا اکرام کرو۔ تمہارے مہمان آئے بھی تو اکرام کرو، شوہر کے مہمان آئے تو اور زیادہ اکرام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرفہ تمہارے اوپر کچھ الزام لگ جائے۔ اس واسطے ہماری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، گھر میں چاہتی ہیں کہ محبت باقی رہے تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تم اکیلے رہ کے زندگی نہیں گزار سکتی، ساس سسرے سے الگ ہو گئے، سب گھر والوں سے الگ ہو گئے، الگ جائیں گے تو پھر جو ہے تمہارے غم میں، تمہارے خوشی میں کوئی شریک نہیں ہوگا، تمہارے بیماری میں کوئی قریب آئے گا نہیں، اور تمہارے لیے کوئی اچھا نہیں سوچے گا۔ اس واسطے سب کے ساتھ اچھا رہو۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی چغلی کرتا تھا، پہلا آدمی وہ جو ہے وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو تین جگہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، ایک تو کسی کی جان بچانے کے لیے، اور ایک بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے تو مصالحت کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس طرح کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا آدمی چغلی کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اس کے لیے، ٹھیک ہو گئی۔ آپ چلے گئے کام سے جہاں جانا تھا، کوہ طور پہ جاتے تھے، آپ کوہ طور پہ جا کے اللہ میاں سے بات چیت ہوتی تھی، اور میرا بھی جانا ہوا الحمدللہ طور سینا میں۔ وہ جھاڑ اب تک موجود ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، جس درخت پر تجلی فرمائی تھی وہ درخت بھی موجود ہے اور وہ پہاڑ بھی موجود ہے جو جل گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے یہ آنکھوں سے، ہاں قیامت آخرت کی آنکھوں سے دیکھ سکتے، دنیا کی آنکھوں سے مجھے تم نہیں دیکھ سکو گے، تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کریں۔ وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ إِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تم وہ سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، وہ پہاڑ بھی دیکھ کے آئے میں جو جل گیا تھا۔ وَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پہ تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ پورا بھسم ہو گیا جل کے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ کی تجلی، لیکن وہ درخت پہ اب اللہ تعالیٰ تجلی فرماتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے۔ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ دیکھا وہ قبر والے کو، تو اس کو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ ابھی میں جا رہا تھا چند دنوں پہلے تو اس کے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب میں واپس آیا تو جنت کی کھڑکی کھول گئی اور جنت کی نعمتوں سے کوئی انجوائے کر رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اللہ میاں سے پوچھا اللہ میاں کیا ماجرا ہے، ابھی تو اس کا عذاب میں مبتلا تھا، ابھی یہ بہت راحتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ
یہ تو بہت نافرمان تھا ہمارا، کبھی ہماری عبادت نہیں کرتا تھا، کوئی بات مانتا نہیں تھا، ہمیشہ غلطیوں میں خرابیوں میں مبتلا رہتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے مرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ دیکھو بچہ پیدا ہوا تو اسلام میں پوری ہدایات ہے، کیا کرنا سو۔ اب آج کل لے آ کے دواخانوں میں شریک کر دے رہے وقت سے پہلے زچگی مت کراؤ، بچہ بھی نہ کرا رہتا، ماں بھی نہ کرا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، لاسٹ کے جو کیمیکل بچے میں منتقل ہونے کے ہیں وہ 9 مہینے میں منتقل ہوتے، اس کی وجہ سے بچہ طاقتور اور قوت و برداشت والا ہوتا ہے۔ ہم لوگ وقت سے پہلے پھاڑ کے پوٹے کو باہر نکال دیں، لے آ کے وہاں پنجرے میں بند کر دیں۔ ہاں کیا بولے تو وہ ڈاکٹر پیسے کمانے کے واسطے سب کام کر رہے۔ اللہ نے نظام بنایا، خود بخود ہوتی زچگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں غذا اس کو سپلائی ہوتی ہے، لیکن اندر وہاں غذا ختم ہو گئی تو اللہ میاں پورے راستے بند کر دیتے۔ اب بھوک کی وجہ سے وہ بے چین ہو کے راستہ تلاش کر کے باہر نکلتا۔ وہ ٹائم ڈاکٹروں کو کیا معلوم 9 مہینے ہے کیا، چیوٹ بولتے ہیں بدماشا، کوئی ڈاکٹر ہے تو معاف کرو، یہ تو انجیکشن دے دیں گے بے ہوشی کا۔ ان کو کیا معلوم بچہ کب پیٹ میں جنم لیا سو کب آیا سو کیا معلوم، کوئی دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں، امریکہ میں بھی نہیں، کسی علاقے میں نہیں بنا سکتے کہ پرفیکٹ فرادن یہ نطفہ قرار پایا، نہیں بول سکتے۔ کون سا ٹائم ہے کیا ہے، جو بول دیتے وہ ٹائم ہو گیا بس آپ نکال دینا پڑتا، نہیں تو ماں کو نقصان ہوتا ہے، یہ ہوتا سب جھوٹے والے۔ ماں روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے اللہ میاں نارمل زچگی کرائے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں 7ویں حصے کے اندر اور حاملہ کے سلسلے میں پوری تفصیلات لکھی ہے، آسانی سے زچگی ہونے کی دوائیں لکھی ہیں، اس میں غذائیں لکھی ہیں، کیسا کیسا کرنا وہ سب لکھو، دیکھو پڑھو۔ اور کھوپرا مصری کھانے کے لیے فرمایا، 7ویں مہینے سے کھوپرا مصری کھائے تو بچہ گورا ہوتا، اس کو چیچک نہیں ہوتی اور زچگی بہت آسانی سے ہوتی اور بچہ صحت مند رہتا، ماں بھی صحت مند۔ حضرت نے لکھا ہے تو بچے کی پیدائش کے لیے اسلامی ہدایت موجود ہے۔ اور اگر پیدا ہوا تو آدمی کا کوئی حص کام نہیں کرتا، نہ آنکھیں کام کرتی، نہ زبان کام کرتی، نہ ناک کام کرتی، نہ ہاتھ، نہ پیر، ایک چیز کام شروع کرتی ہے وہ کان۔ اسی لیے حکم دیا گیا پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دینا، سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، تاکہ سب سے پہلے بچے کے کان میں جو چیز جائے وہ اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ کی رسالت، اور یہ حی علی الصلاۃ نماز کے لیے آؤ، یعنی کامیابی کے لیے آؤ، حی علی الفلاح کامیابی، یہ بچے کے ذہن میں۔ اب اسی لیے انتقال کے وقت کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی اقامت نہیں ہوتی، خالی نماز ہے تو بچہ پیدا ہوا۔ اور دوسرا کام بچہ پیدا ہوا تو یہ کرنا، کسی عالم سے نام رکھا۔ ہم لوگ انٹرنیٹ سے نام رکھ رہے، آج کل عورتاں چیپڑیوں کو کچھ آتا نہیں، نہ دیکھنے آتا نہ کرنے آتا، انٹرنیٹ سے دیکھ کے ایسے خراب نامہ رکھ رہے، پوچھو بے معنی نہیں، محمد الٹے معنی۔ ایک بچہ آیا داخلے کے لیے ہمارے پاس، نام کیا ہے بولے تو محمد نسوان نام ہے۔ ارے نسوان بولے تو لیڈیز کو بولتے رہے، نہیں وہ ہماری بیوی رکھی سر، وہ چیپڑی کو کیا معلوم نسوان کیا بولتے، وہ نیٹ میں دیکھ کے لکھ رہے، عجیب عجیب محمد نامہ، سب محمد نامہ کرے ختم۔ ہمارے کو ایک موزی صاحب ملے تھے ناندیڑ میں، ان کا نام ہے زیان نام ہے، زیان میں ضائع کر دینے والا۔ میں بولا نام کا مطلب کیا ہے، میرے کو نہیں معلوم، بولا بدل دو فور۔ نام کا اثر صاحب نام میں آتا، اچھا نام رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھو، انبیاء کے ناموں پہ نام رکھو۔ حضرت حسین اور حسن اور حضرت محسن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 نام۔ پہلے جب پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ان کا نام رکھا تھا کیا کہتے ہیں حرب، حضرت حسن کا نام رکھا تھا حرب، جنگ مان۔ حضرت علی بہادر تھے، کوئی دشمن ٹک نہیں سکتا تھا سامنے، ان کی خواہش تھی میں ابو الحرب کہلاؤں، جنگ کا باپ۔ حضور پوچھے کیا نام رکھے تو حضرت علی نے فرمایا حرب نہ، بولے حرب نہ کو رکھو بیٹا، ان کا نام حسن رکھو۔ وہ حضور کی بات کو نہیں انکار کر سکتے تھے۔ جب دوسرا بچہ پیدا ہوا حسین تو حضور نے پوچھا کیا نام رکھا، حضرت علی نے فرمایا حرب نام رکھا، مجھے ابو الحرب کہلانا بہت پسند ہے۔ حضور نے فرمایا ان کا نام حسین ہے۔
تیسرا بچہ پیدا ہوا، حضرت فاطمہ کو 3 بیٹے تھے، بعد میں ایک کا انتقال ہو گیا، 2 سے ہی حضور کی نسل چلی، اسی لیے بہت محبت کرتے تھے حضور ان دونوں، اور فرمایا یہ دونوں کے دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے لوگوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ، تو ان کا نام محسن رکھا۔ اور یہ فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام مشبر تھا، اس کا ترجمہ حسن حسین محسن۔ تو بچوں کا اچھا نام رکھو، کسی عالم سے پوچھو، خراب نام رکھے تو اس کا اثر بچوں میں آتا، اچھا نام رکھے تو اس کا اثر بھی بچوں میں آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شیعہ رہتا تھا، بچے اس کے پاس 2 گدھے تھے، ایک گدھے کو وہ حضرت شیخین سے یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت دشمنی ہے شیعوں کو، تو اپنے گدھوں کو وہ ابوبکر اور عمر پکارتا تھا۔ ایک دن معلوم انتقال ہوا تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں شام میں دیکھا اس کو، جا رہا تھا گھر میں، تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں شام میں ٹھیک تھا، رات میں گدھے نے اس کے سینے پہ ایسا زور سے لات ماری کہ وہی گر کے مر گیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جا کے تحقیق کرو، جس گدھے کو وہ عمر پکارتا تھا ہوگا وہی گدھے نے لات ماری۔ معلوم کہ تو معلوم ہے کہ جس کو عمر پکارتا ہوتے ہیں نام کا اتنا اثر آتا ہے۔ اچھے عبد الرحمن نام رکھو، عبداللہ رکھو، کہ خاندان میں 50 نام رہ دو۔ عبداللہ کتنے نام ہے صحابہ کرام؟ بعض صحابہ کرام میں بیٹے کا نام عبداللہ، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبداللہ۔ عبد الرحمن ہے تو بیٹے کا بھی عبد الرحمن، باپ کا بھی نام، ان کے قبیلے کے حساب سے پہچانے جاتے تھے کہ کون عبداللہ ہے کون عبداللہ۔ عبادہ اربعہ تو مشہور ہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، اور کوئی عبداللہ، چار تو بہت مشہور ہے۔ تو جس کا دیکھو اس کا نام اچھا نام رکھو، چاہے کئی نام خاندان میں کوئی بڑا فرق ہے۔ ہم ایک صاحب نام لے کے آئے میرے پاس، بیٹے کا نام رکھنے کا، میں بولا یہ رکھو، نہیں ہمارے چچا کے بیٹے کا نام، میں بولا وہ رکھو، ہمارے خالو کا نام، میں بولا وہ رکھو، یہ چیز ہم، میں بولا ایسا کرو سب کے مرنے کے بعد آؤ میں دوسرا نام اچھا نام رکھو، وہ نہیں پھر اب یہ ہے تو یہ محلے میں ہمارے صدر صاحب کے بیٹے کا نام ہے، وہ نہیں، ارے بے وقوف، جو اچھا نام ہے وہ رکھ رہے ہم لوگ، جس کا اثر بچے میں آئے گا۔ ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے اسلامی نظام گھر میں نہ قائم کر، نافذ کرو، بچوں کے اچھے نام۔ میں میرے بہووں سے پوچھتا ہوں کہ اپنے بچے کو بابا کیا پکارے لگا رہی، بابا کو، اور تو کیا بولنے لگا رہی؟ تو انہیں کچھ بھی بولی تو میں بولتا نہیں، تیرے شوہر کو ابا جان بولنے لگا۔ ہم لوگ آج کل ڈیڈی، ماما، مامو، کیا بول رہے ہیں؟ ڈیڈ، بات پوچھتے تو ڈیڈ بولتے ہیں، ڈیڈ کیا مانے مر گیا سو، زندہ ہے مدہ، ڈیڈ بول رہا ہے۔ انگریزی مت بولنے لگا، سمجھ رہے؟ انگریزی بولے تو ہم نہیں، ہماری تہذیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، ناموں کو بھی عبادت کے اندر تشبہ آپ نے منع فرمایا کہ 2 عاشورہ کے 2 روزے رکھو، وہ ایک رکھتے ہیں، یہودیوں سے مشابہت، آپ نے فرمایا 2 روزے تاکہ مشابہت ہو۔ اس میں ہم لوگ مما، ڈیڈی، مما بولے تو کھانے کو بولتے ہیں، کھا جاتا ماں کو، نکل جاتا اپنی زندگی۔ ڈیڈ، اچھا انٹی بولے تو خالہ کو بھی انٹی بولتے، چچا جی کو بھی انٹی۔ انٹی کے بارے کیا ہے؟ انٹی بائیوٹک، یعنی مخالف، خلاف کرنے والا، جا کے خالہ کے خلاف کرتا سارے کام، وہ نہ کو بولے۔ اچھا پھر انٹی کے شوہر کو انٹا بولنا نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ انکل، بہت پڑھا لکھا ہوگا، بے وقوف لوگ ہیں۔ اردو بولو، ابا جان، نانی جان، کتنا پیارا لفظ ہے، خالو جان، خالہ جان، بھائی جان، آپا جان۔ یہ انگریزی اپنے گھر سے نکال کے پھر ہمارے بزرگوں کو انگریزوں سے کتنی دشمنی تھی، انگریزوں جنہوں نے ہماری حکومت چھینی، ہمارا مال چھینا، علماء کو سولیوں پہ لٹکا دیا اور مدرسوں کو بند کر دیا، کتنا برباد کیا مسلمانوں کو، انہوں نے دین و ایمان چھیننے کے لیے چلے گئے، تب جا کے مسلمان جاگے۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک گاؤں میں جھگڑا ہو گیا تھانہ بھون میں، ایک زمین تھی، غیر مسلم لوگ بولتے تھے ہماری ہے، مندر کی ہے، مسلمان بول رہے تھے مسجد کی ہے، جھگڑا ہوا، کورٹ میں گیا کیس، تو وہ جج جو تھا وہ عیسائی تھا، تو انہیں ہندو لوگوں کو بولا بھائی ایسا کرو، کوئی ایک مسلمان آدمی لے کے آؤ تو تمہاری طرف سے گواہی دے گئی یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو میں تمہاری دے دوں۔ انہوں بولے ایک مذہب ہے یہاں، مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کو معلوم ہے یہ مسجد مندر کی ہے، سو انہوں آ کے گواہی دیتے، اگر دیے تو بہت اچھا رہے۔ انہوں نے ٹھیک ہے جا کے بلا کے، تو ان کے پاس گئے تو انہوں بولے دیکھو بھائی میں قسم کھایا ہوں
انگریز کی صورت کبھی نہیں دیکھوں گا۔ ہاں وہ لوگ آ کے بولے انگریز کو، انگریز سمجھدار تھا، وہ بہت سمجھدار تھا، وہ لوگ آ کے بولے تھا وہ مولوی صاحب قسم کھایا کرتے ہیں انگریز کی صورت نہیں دیکھیں گے بلکہ پھر کیسا کرنا؟ تو وہ انگریز بولا ٹھیک ہے میری صورت نہ کو دیکھو، بولو آؤ عدالت میں آ کے میری طرف پیٹ کر کے منہ ادھر کر کے ٹھہرو اور ٹھہر کے گواہی دے دو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے بولے ٹھیک ہے اگر جھگڑا ختم ہوتا ہے تو میں آؤں گا۔ ایسا آئے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے آ کے اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو کے گواہی دیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ تو انہیں فیصلہ کر دیا ہندوؤں کے موافق۔ تو وہاں جو جتنے ہندو جماعت ہندو لوگ بہت سمجھدار ہوتے، یاد رکھو۔ ہاں بعض اس میں بدماش، گنڈے، شریر، متشدد، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن ہے، لیکن اکثریت اس میں اچھے لوگوں کی۔ اب یہ دیکھو مسلمانوں نے کتنا اچھا کام کیا، وہ کمبھ کے اندر کئی لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا، کئی لاکھ۔ BBC لندن کی رپورٹ ہے یہ، ایسے ویسے کی نہیں، BBC کی رپورٹ ہے، کئی لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا، بستر دیا، مسجد کھول دیے، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، بیت الخلا کھول دیے، اور ان کو شطرنجیاں دیے، ان کو اوڑھنے کے لیے بلینکٹس دیے، ان کو تکیے دیے، ساری چیزیں، دوائیں سپلائی، ڈاکٹر لوگ اپنے دواخانے کھول دیے مسلمان۔ ہاں کتنا اچھا ہے، مسلمان ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہا، مسلمان ہمیشہ خدمت کیا لوگوں نے، اس ملک کی خدمت کیا، کبھی دغابازی نہیں کیا، کبھی کوئی اس ملک کے خلاف کرنے والا آج تک نہیں پکڑے گا۔ ہاں کوئی آج تک جتنے لوگوں نے گولیاں ماری ہیں ہمارے ملک کے سربراہوں کو، سب غیر تھے، مسلمان اس میں کوئی ایک مسلمان غدار آج تک نہیں پکڑ سکے۔ بول رہے ہیں ہم کو غدار، لیکن ہم نے اس ملک کو ہمیشہ سنوارا ہے، سجایا ہے۔ تو کیا بول رہا تھا میں، کون سی بات سے بولا تھا؟ تو ہاں انگریز نے فیصلہ کیا لکھا معلوم؟ جب یہ فیصلہ دیا انگریز کہ یہ غیر مسلموں کی زمین ہے، تو سارے غیر مسلم بولے اب ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے طرف فیصلہ ہو گیا نا، اب یہ زمین ہم مسلمانوں کو دے دیں، اب یہ زمین ہم دے دیتے ہو۔ تو انگریز فیصلہ لکھا کہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، لیکن اسلام جیت گیا۔ تو ہمارے بزرگوں کا حال تو یہ تھا کہ انگریزوں کی صورت تک نہیں دیکھتے تھے، اور ہم لوگ اب انگریزی تہذیب اپنے گھروں میں لا رہے، پڑھاؤ انگریزی بچوں کو، ڈاکٹر بناؤ، اور لڑکیوں کو میرے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، ٹائم ہو گیا تو بولو میرے کو، میرے ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو صرف 2 لائن میں پڑھاؤ، یا تو ڈاکٹر بناؤ یا اے بھائی ڈسٹرب ہو، یا تو ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر دعوت کا کام کر سکتا ہے، اور یا تو ان کو لیکچرر، پروفیسر، ٹیچر بناؤ، دوسری کوئی لین میں نہ کو ڈالو اللہ کے واسطے۔ ہاں بچیوں کا کام نہیں ہے، روڈ ناپنا، ٹکٹ دینا۔ پرسوں ایک حیدرآباد میں بس میں جا رہا تھا، ایک لیڈی کنڈکٹر تھی، کتنا ضابطے کام ہے وہ ٹکٹ دینے کا، ادھر سے ادھر پھرنا، ادھر سے ادھر پھرنا، ادھر سے ادھر پھرنا، ٹکٹ بھیک مانگنا ہے، اور پھر اس میں اتنے دھچکے لگتے ہیں، اگر انہوں نے ایکسیلیٹر دیا تو پیچھے بھاگ کے آ رہی، بریک مارا تو سامنے بھاگ کے جائے۔ میں بولا چیپڑی اگر گھر میں رہتی تو کتنا مزے سے رہتی تھی، ہاں بچوں کو پالتی سنبھالتی، کتنا مزہ آتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دل مچلنے لگتا ہے، وہ دودھ مچلنے لگتا ہے، اور وہ بچے کو لے کے جب اپنے سینے سے لگاتی ہے تو دنیا و ما فیہا سے زیادہ سکون اس کو ملتا ہے۔ تو بچوں، ماں کا، عورت کا کام گھر میں رہ کے بچوں کو پالنا سنبھالنا، ان کو اور لائنوں میں مت ڈالو، اور آج کل تو ہاسٹلوں میں ہرگز مت ڈالو، کتوں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح بچیوں کے پیچھے لگ رہے ہو لوگ، اور پکڑ کے زبردستی ان کے غلط کام کر رہے ہیں، ان کو ننگا کر دے رہے، پھر اس کی تصویریں اتار رہے، پھر ان کو بتا رہے کہ ہم یہ سب کریں، اور وہ بچی کو اب سوائے خودکشی کرنے کے کوئی اور راستہ نہیں۔ اور ہماری بچیوں کو گزشتہ سال کی رپورٹ ہے کہ 2 لاکھ بچیاں کم سے کم مندروں میں جا کے شادی کریں۔ کتنے ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس پیدا ہوئی ہوئی بچی غیروں کے پاس چلے گئے مندروں میں جا کے۔ تو بچوں کی حفاظت کرو، ماں ہی کر سکتی وہ کام۔ آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ بہت زیادہ ایڈوانس مت پڑھاؤ ان کو دین سکھاؤ، جو ضروری تعلیم ہے وہ دو، انشاءاللہ ان کو گھر میں سکھاؤ، سینہ پرونا سکھاؤ، کھانا پکانا سکھاؤ، جھاڑنا دھونا سکھاؤ۔ حضرت فاطمہ سے تو بڑے کوئی نہیں ہے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا کام کرتی تھی،
آگے غلام مانگنے گئے تو نہیں دیا ادھر فرمایا تم یہ تسبیح پڑھ لو، تسبیح فاطمہ تمہارے لیے غلام آبادی سے زیادہ بہتر ہے۔ وقت ہو رہا بہرحال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری ماں سے گزارش ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرو، ہاں ان کی نگرانی کرو، کیا کر رہے ہیں وہ، ٹیلی فون میں کیا ہو رہا، وہ کہاں جا رہے ہیں، بچوں کی بھی کرو۔ ماں کر سکتی، باپ تو بیچارہ کمائی کے لیے مارے پھرتا ہے، اس کو کہاں گھر کی اتنی فکر ہوتی ہے، ہاں ماں کر سکتی، گھر میں دین نافذ کرنا ماں کا کام ہے، ماں یہ سب کر سکتے ہو، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ساری سہولتیں مہیا کرو، اور جو بولی سنو، انشاءاللہ اس سے دین ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ میاں نے فرمایا کہ یہ گیا وہ بچہ، اور مکتب میں بھیجی اس کی ماں دین کی تعلیم کے لیے، تو وہ بچہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ اس کا بچہ تو مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا، اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے غیرت ہے، اس لیے میں نے جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے، مرنا تو سب کو ہے، ہمیشہ رہنے کوئی نہیں آیا، اور جو بھی آیا جس کو بھی زندگی لگی ہے وہ ایسی لگی کہ اس کو جانا ہی جانا دنیا سے، ہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ زیادہ دنوں تک رہ گئے تو لوگ پوچھتے اب تک زندہ ہے، مطلب مرے کیوں ہے نہیں کوئی تھا، اب فوٹو آ رہے اس کے 110 سال کا ہو گیا بلکہ فوٹو ہی نہیں، مرا نہیں، بڈھا اب تک پکڑ کے رکھے ہوا بلکہ فوٹو ڈال رہے ہیں، نامہ ڈالتا، ہاں یہ ووٹنگ ڈالنے کے واسطے گیا ہے، یہ بڈھا دیکھو مرنا چاہیے اس کو کبھی کے، اور اب تک زندہ ہے سب، مرنا تو سب کو ہے، ذات اس سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اور اگر بچوں کو نہیں دے سکے، آپ کے پاس بچہ نہیں ہے، اللہ سب کو نیک بچے عطا فرمائے، بڑے ہو گئے تو ایک بچے کی ذمہ داری لے۔ بعض لوگ ہمارے پاس بچے کی ذمہ داری لیتے، ایسی ذمہ داری لیتے اپنے ذاتی بچے کے جیسا، ہر مہینہ ہمیں آتے آ کے ان کو بولتے صاحب میں ہمارے گھر والے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، گھر میں لے جاتے، ان کے کپڑے دھوتے مشینوں میں، ان کو کھانا کھلاتے، ان کو چپل اور چیزیں دلا کے، کاپیاں دلا کے، ساری چیزیں جیسے اپنے ذاتی بیٹے کو دلاتے ہیں ویسا کر کے لا کے چھوڑ، پھر بار بار فون کرتے ہیں ہمارا بچہ کیسا ہے، ہمارا بچہ کیسا ہے، پوچھتے ہیں، تو ایسی ذمہ داری لے کے ان کو پورا پڑھاؤ، وہ بچہ حافظ بنے گا نا، ایک بچہ حافظ بنے گا، انہیں اگر دین پہ قائم رہا، دینی تعلیم میں لگا ہوا رہا تو ہزاروں ہزار بچے اس کی وجہ سے حافظ بنے، یہ جتنے حافظ بن رہے ہیں ان کے کتنے استاد ہیں، ان کے استادوں کے استاد ہیں، ان کے استادوں، یہ سارے لوگ آپ کے حق میں شفاعت کریں گے، ایک ڈھیر کی شکل میں اللہ میاں ثواب دیں گے، بندہ پوچھے گا اللہ میاں کیا ہے، تو اللہ میاں فرمائیں گے یہ مدرسے میں تو ایک مرتبہ 100 روپے جمع کرا تھا، وہ فلاں بچہ پڑھ رہا تھا، وہ بچہ پڑھ کے نکلا اور اس کے 10,000 شاگرد ہیں، یہ اس کا ثواب تیرے نام ہے آمد۔ ان مدرسے کو معمولی نہ کو سمجھو، ہمارے شہرک سے بھی زیادہ اہم ہے، اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، علماء کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو، طلباء کو ماشاءاللہ یہاں کے لوگ تو میں بہت اچھے دکھے مجھے، بہت محبت والے، کوئی پین لا کے دے رہا، کوئی کپڑے لا کے دے رہا، کوئی ٹوپیاں دے رہا، کوئی رومال اڑا رہا، کوئی کیا اڑا رہا، اللہ تعالیٰ یہ محبت کو دیکھتے ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ میاں مغفرت کے فیصلے فرما دے، تو ان مدارس کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور اپنے بچوں کی نگرانی کرو، اور بیٹیوں کی نگرانی کرو، اور اب رمضان آ رہے، رمضان بہت احترام کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ گزارو، اور جن پر اللہ میاں نے زکوٰۃ فرض کی ہے حساب کر کے زکوٰۃ دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی برکت اس کی وجہ سے عطا فرمائے، غیر معمولی برکت۔ اور زکوٰۃ کس کو دینا؟ اپنے خاندان کے لوگوں کو، جو لوگ ہمارے کو گالیاں دیتے، برا بھلا بولتے، ہماری غیبت کرتے، ہم سے جلتے، لیکن ہے ہمارے رشتہ دار، ان کو لے آتے، اس سے زیادہ ثواب۔ صلہ رحمی اس کو بولتے ہیں کہ وہ کٹے اور تم اس کو جوڑو، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، وہ توتی من حرمک، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کر دو، اس کو اتنا دو کہ اس کی گود بھر ڈالو۔ ہاں وہ اپنے، وہ ایک شاعر کہتا ہے وہ اپنے وقت کے نشے میں تم کو بھول بھی جائے، وہ اپنے وقت کے نشے میں تم کو بھول بھی جائے، مگر جب تم ہنسی بانٹو تو ان کو بھول مت جانا۔ تو اپنے رشتہ داروں سے چاہے جو کچھ بھی ہو، اور خاص طور سے یاد رکھو ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرنا، ماں باپ جس حال میں بھی ہے، جیسے بھی ہے، حضور نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ ماں باپ کا مجھ پہ کیا حق ہے، حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت ہے اگر خدمت کرو گے، اور نہیں خدمت کرو گے تو تمہارے لیے جہنم۔
اتنا بڑا مقام ہے ان کا. ماں باپ کی خدمت کرو، بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے والد کے، دوستوں کی، ان کے جو جو کر سکتے. اللہ میں رمضان میں اگر دیا توفیق تو مال میں چاہتے ہو برکت ہو تو حساب لگا کر، اور ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ جو زیورات ان کے پاس ہے حساب کرو، حساب کر کے اب موجودہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے زکوٰۃ 2.5% روپے میں 2.5 روپے. گورنمنٹ کتنا ٹیکس لے رہی؟ 18%، 30%، 35% دے رہی. بعض چیزوں میں اس سے بھی زیادہ لے رہی. بھائی جو آج کل نکلا نا کیا بولتے ہیں GST، وہ ایک پرسوں ایک لطیفہ آیا تھا. وہ ہماری وزیر خزانہ مہاکمبھ میں جا کے نہا کے نکلی تو ایک ننگا آدمی ملا کر، تو وہ ننگا آدمی کو نا وہ ناگا سادھو سمجھ کے دنڈوت کرنے لگی. تو انہیں بولا کرتے میڈم میں ناگا سادھو نہیں ہوں، میں ایک عام جنرل آدمی ہوں. وہ GST دیتے دیتے میرا حال ایسا ہوگا، تم ناگا سادھو سمجھ رہے. تو گورنمنٹ کے اتنے ٹیکسز ہیں، اور اسلام میں صرف 2.5 روپے، 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، لاکھ میں 2.5 روپے. تو آپ حساب کر کے نکالو، آئندہ سال آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دولت میں 10 گنا اضافہ ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. ان مذہب جو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں مولانا ابرار اللہ صاحب کو بھی، اور مولانا اصغر صاحب کو بھی، اور تمام علماء کرام کو بھی. یہ مدرسے کے اس جلسے میں وہ لوگ بیٹھے، بہت دیر تک ہمت افزائی کی اور اپنا وقت لگایا. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. آپ حضرات کو بھی، ماؤں بہنوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ وہ انہوں نے جلسے کو کامیاب بنایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.